السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، حمد ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا یہ بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بزم سے، اس مجلس سے جوڑا کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کے لیے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ ورنہ اس فانی دنیا کے اندر اور فانی زندگی کے اندر لوگ اس طرح ملوث ہیں، اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ لیکن اس بھیڑ کے اندر سے اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا۔ اللہ رب العزت سے ہم مزید دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صبر عطا کر کہ گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، یا نیکی کا کام کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، یا نیکی کے کام کرنے میں جو لوگ ستاتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہے، اے اللہ اس میں ہمیں صبر عطا کر اور استقامت عطا کر۔ استقامت یعنی ثابت قدمی ہمیں دے کہ ہم اس ثابت قدمی کے ساتھ اس پورے قرآن کے اس کورس کو، اس قرآن کی تعلیم کو ہم لوگ سمجھ سکیں اور مزید ہم اس میں جڑے رہیں، موت تک ہم اس کے اندر استقامت رہے اور دین کے اندر ہم ثابت قدم ہم کو رکھ۔ اور تیسرا کہ اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے، ہمیں اپنے کلام کی خدمت کے لیے، اپنے پیغام کی خدمت کے لیے ہمیں چن لے اور ہمیں تقوی عطا کر کہ تاکہ ہم اس تقوی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ معزز سامعین، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 سے 200 تک انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی۔ آج کی کلاس میں کیا باتیں آنے والی ہیں، کون سی آیتیں آنے والی ہیں، اس کو میں سرسری طور پہ آپ کے سامنے پوائنٹ کی شکل میں رکھتا ہوں کہ کس کس پوائنٹ پہ ہم لوگ بات کرنے والے ہیں، کون کون سی آیتیں آنے والی ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ موضوع پہ آج آیتیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ جنگ احد کا اختتام ہوگا، جنگ احد کا اختتام ہوگا کہ ختم وہاں پہ کس طریقے سے ہوا۔ دوسرا، شہداء کا مقام و مرتبہ آج کے درس میں بتایا جائے گا، جو آیتیں آئیں گی کہ شہداء کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور صحابہ نے ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، وہ کس طریقے سے زخمی تھے، لیکن اس کے بعد بھی جب نبی مکرم نے اعلان کیا تو فوراً اپنے زخموں کے ساتھ اور حشاش اور بشاش ہو کر کے اپنے سینے کو باہر نکال کر کے نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ ہم حاضر ہیں۔ چوتھا، اللہ نے نافرمانوں کو دیکھ کر کے، جو اللہ نے نافرمانوں کو جو شان و شوکت دی ہے، عزت اور دولت اور جائیداد وغیرہ دی ہے، ان کو دیکھ کر کے جو ہمارے دل کے اندر ایک کمتری کا ہم لوگ شکار ہوتے ہیں کہ کیوں اللہ رب العزت نے ان نافرمانوں کو اتنی دولت کی ریل ٹیل کی ہے، تو اس کا اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے کہ کیوں میں نے ان کو دنیا کے اندر یہ شان و شوکت عطا کی ہے۔ پانچواں ہم سمجھیں گے سرکشوں کی بغاوت، کہ سرکش لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ کس طریقے سے بغاوت کرتے ہیں، کیا ان کے کلمات ہوتے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ چھٹواں، زندگی کی حقیقت بتائی جائے گی۔ اس آیت کے اندر ایک آیت ایسی بیان کی اللہ نے کہ پوری زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے رکھ دیا کہ تم ہو کیا اور تمہارا کیا انجام ہے۔ ساتواں، اللہ نے عہد لیا کہ اس کے پیغام یعنی وحی کو لوگوں تک پہنچانے کے، ورنہ انجام بتایا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا ہے انبیاءوں سے اور انبیاء کے بعد آنے والوں سے کہ یہ اللہ رب العزت کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے، اور اگر نہیں پہنچائیں گے اللہ کے پیغام کو، یہ ہمارے لیے بھی ہے، تو اللہ رب العزت کس طریقے سے ہم کو نیست و نابود کرے گا، ہم پر عذاب ملوث کرے گا، یہ 7ویں پوائنٹ میں دیکھیں گے۔ 8واں پوائنٹ، اللہ کی نشانیوں پہ جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو وہ بے ساختہ اللہ رب العزت کے سامنے گر جاتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے، اس سے استعانت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے نبی کو قبول کرتا ہے، آپ کی رسالت کو قبول کرتا ہے اور توحید کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے، ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا۔ 9واں پوائنٹ رہے گا کہ کامیاب لوگوں کی صفات کیا ہے، کون لوگ ہیں جو کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ 10واں،
اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے. کئی اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں, اللہ کے مطیع ہوا کرتے ہیں. اور 11واں اور آخری پوائنٹ رہے گا جہاں پہ آل عمران اختتام ہوگی, وہ آخری آیت میں رہے گا کہ مفلح بننے کے لیے کن چیزوں کا ہونا, کن صفات کا ہونا ضروری ہے, کامیاب ہونے کے لیے کن صفات کا ہونا ہماری زندگی کے اندر ضروری ہے. یہ 11 پوائنٹ میں ہوگا. چلیے ہم اپنے سفر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. عہد, پہلا پوائنٹ عہد کی اس سے واپسی یا عہد کا اختتام. عہد کی جب جنگ چل رہی تھی تو ہم جانتے ہیں کہ کتنی سنگین جنگ تھی کہ دوسرے طرف سے خالد بن ولید آ گئے تھے, اور جب اس ٹائم وہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا اور نقشہ ہی بدل گیا جنگ کا, اور بہت سے صحابہ جو ہے وہ شہید ہونا شروع ہو گئے اور کفار بھی مرنا شروع ہوئے. لیکن دونوں کی طرف ایک جیسی جنگ چل رہی تھی. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنانا شروع کیا. دشمن نے نبی مکرم کو مارنے کی کوشش کی, لیکن ایک انصاری صحابی آئے اور اپنے آپ پر انہوں نے زخم کو لے لیا. پھر دوسرے طرف سے مارنے کی کوشش کی, پھر ایک صحابی آتے ہیں اپنے اوپر زخم لے لیتے ہیں اور اپنے اوپر اس جنگ کو لے لیتے ہیں اور پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. کسی کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا, کسی کا پیر کاٹا جا رہا تھا, کسی کی گردن اڑائی جا رہی تھی, اور اس طریقے سے صحابہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے. وہیں پر ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنایا اور نبی مکرم کے اوپر اپنے اوزار کو چلانے کی کوشش کیا, لیکن مصعب بن عمیر وہ قیمتی صحابی جن کے ذریعے سے مدینہ کے اندر انقلاب آیا, یہ وہ صحابی تھے جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی. اور یہ ایسے دائی کہ اگر آپ کو بھی دائی بننا ہے تو ان کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریے گا کہ ایسے شجاعت اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسی شجاعت دی تھی اور ایسا قرآن کے اندر کمانڈ دیا تھا کہ جو ان کے سامنے بیٹھ جاتا تھا وہ اسلام قبول کر کے اٹھتا تھا. ایسی اللہ رب العزت نے تاثیر دی تھی. اور کیوں نہ ہو, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, یہ بہترین دائی تھے. لیکن مصعب بن عمیر نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دشمن کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو فوراً سامنے آ گئے اور اپنے اوپر اس وار کو لے لیا اور رفیق اعلیٰ سے جگ لے. مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو پیچھے سے ایک آدمی نے, ایک دشمن نے نبی مکرم کے اوپر وار کیا, جس سے آپ ایک گڈھے کے اندر گر گئے, جس سے گرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر 2 سلاخیں گھس گئی. آپ کی دندان مبارک ایک دانت شہید ہو گیا, اوپر کے سائڈ کا دانت جو تھا وہ شہید ہو گیا. نبی مکرم کے چہرے کو جب صحابہ نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے. ایک صحابہ کہتے ہیں کہ اس جو سلاخ ہے اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں نکالنا, اگر ہاتھ سے نکالو گے تو ہاتھ کپے گا اور تکلیف ہوگی, میں اس کو اپنے دانت سے نکالتا ہوں. صحابی نے اپنے دانت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر جو سلاخ تھی اس کو گھینچا. جیسے گھینچتے ہیں تو ان کا دانت ٹوٹ جاتا ہے, صحابی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے, لیکن سلاخ بھی باہر آ جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ خبردار کوئی دوسری سلاخ کو ہاتھ نہیں لگائے گا, دوسری سلاخ بھی میں ہی نکالوں گا تاکہ نبی مکرم کو تکلیف نہ ہو. پھر سے ایک دانت سے پکڑتے ہیں اور پھر کھینچتے ہیں, پھر دوسرا دانت ٹوٹ جاتا ہے, لیکن سلاخ بھی ہاتھ میں آ جاتی ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کے دونوں دانت سامنے کے ٹوٹ گئے, لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بعد بھی ان کے اندر نور عطا فرما دیا. ایک بدو ہندا جو عورت تھی, اس نے ایک آدمی کو الگ سے ہائر کیا جو حبشی تھا, اور اس حبشی کو اس نے سپاری دی, یعنی اس کو دولت دی, اور اس کو کہا کہ تمہارا ٹارگٹ صرف ایک انسان رہے گا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں, حضرت حمزہ کے اوپر اس نے اس کو ٹارگٹ کیا کہ تمہیں کسی بھی حالت میں ان کو قتل کرنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے. اور انہوں نے حمزہ کے اوپر اپنے جو ہے بھالے کو سادھا اور حضرت حمزہ کو شہید کر دیا. اور اس طریقے سے لوگ شہید ہوتے چلے جا رہے تھے. اور وہیں پر اللہ رب العزت نے احسان و شکر کیا کہ ان صحابہ کے اوپر اون کو اللہ رب العزت نے طاری کی, اور کفار کے اوپر, اللہ رب العزت کے دشمنوں کے اوپر, نبی مکرم کے دشمنوں کے اوپر خوف طاری ہوا. اور اس خوف کی بنا پر یہ بھاگے وہاں سے, اور بھاگ کر کے جب اونچائی پہ چلے گئے, جب یہ عہد کے اوپر چڑھ گئے تو اونچائی پہ کھڑے ہو کر کے ابو سفیان کہتا ہے, ابو سفیان اوپر سے آواز لگاتا ہے, یہ اس ٹائم میں اسلام میں نہیں تھے, ابو سفیان ان کا سردار تھا, وہ آواز لگاتا ہے کیا تم میں محمد ہے, مطلب وہ اوپر سے آواز لگا کر کے کنفرم کر رہا ہے کہ ابھی محمد ہے یا نہیں ہے.
کیونکہ جب مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا تو مصعب بن عمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی کچھ ملتے جلتے تھے، اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ کنفرم کر رہا ہے اور اوپر سے آواز دے رہا ہے، لیکن کسی نے کوئی اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری وہ آواز دیتا ہے، کیا تم میں ابو قحافہ یعنی ابو بکر زندہ ہیں؟ تو پھر کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ پھر وہ تیسرا سوال کرتا ہے، کیا تم میں عمر بن خطاب زندہ ہیں؟ کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ تو پھر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ کہتا ہے، کون؟ ابو سفیان کہتا ہے، اچھا چلو ان تینوں سے فرصت ہو گئی یا ان تینوں سے نجات مل گئی۔ تو یہ بات سن کر کے ابو عمر بن خطاب جو ہیں وہ رہے نہیں گیا ان کو، اور انہوں نے بے ساختہ چلا کر کے کہا کہ او اللہ کے دشمن، ابھی تیری زندگی کا اللہ نے تیرے رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اے دشمن، اے اللہ کے دشمن، ابھی تیری زندگی کی رسوائی کا سامان اللہ رب العزت نے باقی رکھا ہے، ہم تینوں یہاں پر زندہ ہیں۔ اور اس کے بعد ابو سفیان کہتا ہے کہ تمہارے مقتولوں کا مسئلہ ہوا ہے، مطلب ان کے جسم کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، اس کو کاٹا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ پھر وہ اونچائی پہ چڑھ کر کے کہتا ہے کہ الو حبل، یعنی حبل بلند ہوا، حبل اس کا ایک بت ہے، لات عزا منات اس طریقے سے جو حبل تھا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ حبل بلند ہوا، وہ حبل اعلیٰ ہے یا حبل زندہ باد ہے، اس طریقے کے وہ نعرے لگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم بھی نعرہ لگاؤ، اللہ اعلیٰ و افضل، اللہ اعلیٰ و افضل۔ پھر اس نے یہ جب آواز سنی تو پھر وہ دوسری آواز لگاتا ہے کہ ہمارا عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ تو نبی صحابہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ مولانا و مولانا لکم، اللہ و مولانا، ہمارا اللہ مالک مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، اور وہ مولانا لکم، اور تمہارا کوئی مولا نہیں اور تمہارا کوئی کارساز نہیں، کوئی تمہاری بگڑی بنانے والا نہیں۔ اور یہ کہہ کر کے اور ابو سفیان پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر کے وہاں سے نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے نیچے آپ جب جائیں احد تو وہاں پر جا کر کے اس سیرت کو ضرور پڑھیے گا تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ واقعی کس طریقے سے صحابہ کرام کو وہاں پر شہید کیا گیا تھا، کس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیچھے سے وار کیا گیا تھا۔ وہ ساری جگہ وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی کہ حمزہ کہاں پر تھے، کہاں پہ کن کو شہید کیا گیا اور کہاں پہ کس کو دفن کیا گیا۔ وہ ساری شہداء کی قبروں کو آپ ضرور دیکھیے گا، وہاں پہ جا کر کے تجلیات نبوت کر کے جو کتاب ہے اس کتاب کو آپ لیجیے گا اور اس کو پڑھیے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھنے کے لیے، صحابہ کی جسم اطہر کو اکٹھا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ جو صحابہ کرام پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حنزلہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ معلق ہیں، مطلب زمین سے اوپر اٹھے ہوئے ہیں، زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھے ہوئے ہیں اور پانی ٹپک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ غسیل الملائکہ ہے، غسیل الملائکہ یعنی ملائکہ ان کو غسل دے رہے ہیں، کیونکہ حضرت حنزلہ اسی دن نئی ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارے تھے، اور جب اعلان ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلنا ہے، احد کی طرف نکلنا ہے، تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر غسل کیے اور وہ نکل گئے تھے، اور اسی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اس لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ ملائکہ نے انہیں غسل دیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کے پاس جاتے ہیں جو آپ کے چچا ہیں، بدتمیزوں نے، آپ کے دشمنوں نے، حضرت اور ہندا نے ان کے جسم کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی کہ آپ کی انگلیوں کو کاٹ دیا، ناک کو کاٹا اور کان کو کاٹا، اور اس کا مالا پہن کر کے، مالا بنا کر کے انگلیوں کی اور کان اور ناک کی مالا بنا کر کے پہن کر کے، اور وہ پہن کر کے وہ خوشی مناتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بدلہ پورا ہوا، میرے شوہر کو مارا تھا، میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ اس طریقے سے وہ اس طریقے کی حرکت کرتی ہیں، اور وہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، مصعب بن عمیر، ان کے اوپر چادر ڈالی جا رہی ہے۔ چادر یہ وہ معزز اور مکرم شخصیتیں اور ایسے بڑے بڑے صحابہ، ان کے اوپر چادر ڈالی جا رہی ہے، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ نہ چادر بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ کفن کو پورا ہو جائے، سر ڈھاکا جاتا تھا، پیر کھل جاتا تھا۔ یہ وہ قیمتی لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ یہ وہ قیمتی لوگ تھے جن کو نبی اللہ رب العزت نے آگے کی آیت میں آپ دیکھیں کہ آسمان سے وہی نازل کی کہ یہ جنت کے اندر کس طریقے سے رہ رہے ہیں، کس طریقے سے ان کا اعزاز اور اکرام ہو رہا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کیا، ایک قبروں میں کبھی دو کو، کبھی کسی کو، کبھی اس طریقے سے آپ نے دفن کیا۔ پھر واپس جب لوٹتے ہیں تو حضرت
حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر، آپ کے چہرے کے اوپر جو زخم لگا ہے اس دانت کو دھونے کے لیے پانی ڈالتے ہیں. حضرت فاطمہ دانت کو دھو رہی ہیں لیکن خون اس طریقے سے نکل رہا ہے. حضرت علی پانی ڈال رہے ہیں، حضرت فاطمہ اس دانت کو دھو رہی ہیں لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا. حضرت علی نے ایک چٹائی کو جلائی اور اس کی راکھ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے اوپر رکھا، جس سے آپ کے دانت کا جو خون تھا وہ رک گیا. پھر اس کے بعد جب یہ جو تھا حضرت یہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار مدینہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے اپنی بکواس کر رہا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ مت پہنچاؤ. 700 لوگ تھے اور ہزاروں کا لشکر تھا، محمد نے مرنے کے لیے تم لوگوں کو پہنچوایا تھا. اکیلا تمہارا لڑکا تھا، چلا گیا اور ختم ہو گیا. تمہارا شوہر چلا گیا، تمہارا سہاگ اجڑ گیا، تمہارے بچے اناتھ ہو گئے. اس طریقے کی باتیں کر کے اور جن لوگوں کو شہید کیا گیا تھا ان لوگوں کے گھر میں جا کر کے زخم میں نمک چھڑک رہا ہے. اس طریقے کے وہ کام کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نقل کیا اور بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 168. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے جو لڑائی کے لیے گئے تھے کہنے لگے کہ اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے. ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے سے ٹال کر دکھا دو. اگر تم یہ سچے ہو کہ تم وہاں پہ گئے تھے اس لیے تم مر گئے تو تم کہیں پہ بھی کسی بھی قلعے میں رک جانا اور کسی بھی محفوظ جگہ میں رک جانا اور موت کو بچا کر کے دکھا دینا. موت تو آ کر کے رہے گی، جس دن موت لکھی ہے اس دن آ کر کے رہے گی. تو اس نے یہاں پر ایسا کیا اور اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کہ وہ لوگ ایسا کہتے ہیں جو پیچھے رہ گئے اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں، اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ مت جانا اور تم چلے گئے نا تو تم تو مر گئے. یہ لفظ اللہ رب العزت نے برداشت نہیں کیا، آسمان سے وحی نازل کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. ان لوگوں کو مردہ مت خیال کرو، ولا تحسبن ان لوگوں کو مردہ مت خیال کرو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، ان کو کھانے کی چیزیں دی جاتی ہیں. اس آیت کے اندر 3 اہم بات بتائی گئی. سب سے پہلا یہ عقیدہ بتایا گیا کہ خبردار جو راہ خدا میں شہید کیے گئے، مطلب اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان کارزار کے اندر اپنی جانوں کو انہوں نے جھکا ہے اور اپنی گردنوں کو جنہوں نے شہید کروایا ہے انہیں مردہ مت کو مان کرو. یہ اللہ رب العزت نے پہلا اعلان کیا. دوسرا کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. پہلا یہ بتایا کہ وہ مرے نہیں ہیں، دوسرا اللہ نے یہ بتایا کہ وہ زندہ ہیں. اور کہاں پہ زندہ ہیں؟ تمہاری یہ حقیقی دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے، تمہاری یہ فانی دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے، تمہاری یہ اس دنیا کے اندر نہیں، اس سے کئی گنا اعلیٰ اور عرفہ دنیا میں انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، وہ ان کے رب کے ہاں ہے. اس تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے نبی مکرم سے پوچھا اس آیت کے تعلق سے کہ یا رسول اللہ اس آیت کے بارے میں ہمیں بتائیے، تو حضرت مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اور اس کو امام مسلم نے 3 جگہ لے کر کے آئے الگ الگ راوی کے ساتھ. تو ایک حدیث مسلم شریف حدیث نمبر 1887 مسلم شریف حدیث نمبر 1877 تیسرا مسلم شریف حدیث نمبر 1884. حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قلبوں میں ہوتی ہے. اب یہ جنت کی کون سا ایسا جسم اللہ رب العزت عطا کرے گا جس جسم کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے صرف پرندہ کہہ دیا گیا. یہ کیسا جسم ہوگا، کتنا پیارا ہوگا، کتنا اچھا ہوگا. یہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی خوبصورت جسم عطا کیا ہوگا کہ اس جسم کے اندر جس کو یہاں پہ صرف پرندہ کہہ کر کے ہمیں سمجھا دیا گیا کہ اس کے قلب کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا ہے اور ان کے لیے عرش الہ کے پاس 7 قندیلیں معلق ہوتی ہیں. مطلب اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے قندیلیں معلق ہوتی ہیں، نہ اوپر سے لٹکی ہوئی ہوتی نہ نیچے سے کچھ سپورٹ ہوتا ہے، بیچ میں وہ رہتی ہیں اور وہ قندیل یعنی وہ محل سونے کے محل ہوتے ہیں. اس محل میں وہ لوگ جنت کی چیزوں کو کھاتے پیتے ہیں اور وہاں پہ آ کر کے رکتے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ ان قندیلوں میں
اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ان قندیلوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، تب ان سے پروردگار ان کے طرف دیکھتا ہے، مطلب اللہ رب العزت ان کے طرف نگاہ کرم کرتا ہے اور فرماتا ہے کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ ہمارے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہماری بیوی کا کیا حال ہے، ہمارے بچوں کا کیا حال ہے، ہمارے عزیز کا کیا حال ہے، ہماری دکان کا اور ہماری نوکری کا کیا حال ہے، لیکن وہ یہ حقیقت کو جان چکے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا تو عارضی ہے اور یہ دنیا کے اندر تو مولا رب ہے، رزاق رب ہے، وہ کھلانے پلانے والا ہے، وہ ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، میرے رہنے نہیں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، دنیا رکنے والی نہیں ہے، کوئی بھوکا رہنے والا نہیں ہے، میری عورت کو، میرے بچوں کو، میرے عزیز و اقارب کو، میرے والدین کو جو ضرورت پوری کرنے والا ہے وہ اللہ رب العزت ہے، وہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ بہرحال تو وہ جب اللہ رب العزت ان سے کہتا ہے کہ کیا کوئی چیز کی تمہیں ضرورت ہے، کیا کوئی چیز تمہیں چاہیے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان، تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اور کیا چاہیں کہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ نے یہ 3 بار اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے، شہیدوں سے یہ 3 بار کہتا ہے کہ کیا تمہیں کچھ چاہیے، کیا تمہیں کچھ چاہیے، جنتی کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک کوئی سوال نہ کریں گے، مطلب جنتی یہ سمجھتے ہیں، شہداء یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم سوال نہیں کریں گے، جب تک ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں، تب تک ہماری چھوٹ نہیں ہے، تو وہ انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ عرض کرتے ہیں، وہ شہداء کہتے ہیں یا رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ تیری راستے میں ہم ایک بار پھر شہید ہو جائیں۔ کیا آرزو کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو واپس ایک بار اور پہنچا دے، ہماری جسموں میں جائیں گے اور ایک ہی کام ہم کو کرنا ہے، کیونکہ وہ اس مقام اور مرتبے کو دیکھ لیے، وہ اللہ کی رضا کو دیکھ لیے، اللہ کی خوشنودی کو دیکھ لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم پھر سے جائیں گے، صرف ایک کام کرنے کی ہماری نیت ہے کہ پھر سے ہم میدان کارزار میں جائیں گے، تیری راہ میں ہم شہید ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے چھوڑ دیتا ہے۔ اس طریقے سے دوسری حدیث دیکھیں جو امام مسلم نے لے کر کے آئے، مسلم شریف حدیث نمبر 1877، مسلم شریف حدیث نمبر 1877، امام احمد نے حضرت اور اسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 265 اور 266 میں امام احمد نے حضرت ابن عباس سے حدیث کو بیان کیا ہے، مطلب یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قلبوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتے، جنت کے پھلوں کو کھاتے اور عرش کے سائے میں سو جاتے ہیں، مطلب عرش کے سائے کے قندیلوں کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ وہاں تو سونے کا مسئلہ نہیں، عرش کے سائے عرش کے نیچے جو قندیل ہے، جو سونے کی قندیل ہے، وہاں پہ وہ ٹھہرتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور اپنے مقام کو دیکھا اور اپنے حسن انجام کو یعنی بہترین انجام کا ملاحظہ کیا، یعنی اس کو دیکھ لیا، تو وہ کہنے لگے، کیا کہتے ہیں؟ اپنے رب سے کہتے ہیں اے آقا، اے اللہ، کہ کاش ہمارے بھائی، وہ کہتے ہیں کاش ہمارے بھائی کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیسا اچھا سلوک فرمایا ہے، تو وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے نہ منہ موڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ خواہش وہ ظاہر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہمیں کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا یہ پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت گمان کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، کہ اللہ کے پاس انہیں بہترین رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں، یہ پورا فرمایا، یہ حدیث آپ نے نوٹ کر لیا۔ اب یہ وہ کون سے شخص ہیں
جنہوں نے یہ کہا، وہ کون سے خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ کاش ہمارے ساتھیوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، کیا اچھی ہماری مہمان خانہ ہے، کیا اچھا ہماری زندگی ہے، یہ کون سے خوش نصیب صحابی ہیں۔ تو اس کو بھی حضرت ترمذی نے لے کر کے آئے ہیں، ترمذی حدیث نمبر 3010، ترمذی حدیث نمبر 3010۔ اب سنتے ہیں ہم یہ خوش نصیب صحابی کون ہے۔ امام ابو بکر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے طرف دیکھا۔ کس کی طرف دیکھا؟ حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا جو حضرت جابر کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا بات ہے، تم کچھ افسردہ نظر آ رہے ہو، مطلب پریشان حال دکھ رہے ہو، رونی صورت جس کو بنا لیتے ہیں اس کو افسردہ کہتے ہیں، مطلب تم رونے جیسے ہو رہے ہو، کیا بات ہے اے عبداللہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد احد میں شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے پیچھے قرض اور کثیر بچے چھوڑ گئے ہیں، مطلب اپنے والد کو یاد کر کے اور وہ افسردہ ہو گئے، ان کے چہرہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ رو دیں گے۔ نبی مکرم سمجھ گئے اور پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے عبداللہ، کیوں اتنے پریشان لگتے ہو؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ میرے والد یاد آتے ہیں، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے بہت قرض بھی چھوڑ گئے ہیں اور بہت سارے بچے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے بارے میں فرمایا، عبداللہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کبھی کسی سے کلام فرمایا تو پس پردے کے ساتھ فرمایا، مطلب پردے کی حالت میں فرمایا، مگر تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے روبرو کلام فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! کیا فرماتے نبی مکرم کہ اللہ رب العزت نے جب کبھی کسی سے کلام فرمایا ہے تو پردے میں فرمایا ہے۔ انبیاء سے بات ہوئی، پردے میں بات ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے تمہارے باپ کو آمنے سامنے بٹھا کر کے بات کیا ہے، بغیر پردے کے بات کیا ہے۔ اور اے میرے بندے، اور کیا کہتا اللہ؟ اے میرے بندے، تم جو چاہو مانگ لو تمہیں دوں گا۔ تو تم حضرت جابر کو بلا کر کے اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندے مانگ لے، تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، تو تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو تمہارے باپ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو تمہارے باپ نے کہا، اے اللہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک بار پھر مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، میں پہلے سے یہ بات فرما چکا ہوں کہ یہاں آنے والا دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ پہلا عقیدہ کہ میں یہ پہلا ہی اعلان کر چکا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہاں جو آ جائے گا ایک بار وہ واپس دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ عبداللہ نے عرض کیا، اے اللہ میرے پیچھے رہ جانے والوں کو میرا پیغام پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 733 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 3010۔ آگے دیکھتے ہیں، پھر اسی آیت میں چلتے ہیں ہم، آیت نمبر 169۔ ان لوگوں کو مردہ مت خیال کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے 4 باتیں پتہ چلی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انہیں مردہ گمان نہیں کرنا ہے، دوسرا یہ کہ یہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، تیسرا یہ لیکن انہیں دنیا میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جو ہم کو حدیث سے پتا چلا کہ دنیا میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب یہ جو لوگ ہمارے اس دور کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کربلا کے شہید آ گئے اور فلاں جگہ کے شہید آ گئے اور فلاں جگہ کے اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور نیزہ اچکاتے ہیں اور فلاں بہت سے تماشے بازیاں کرتے ہیں، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے کہ ایسے قیمتی لوگ، ایسے قیمتی شہداء اور ان ایسے جسموں کے اندر آئیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ جسموں کے اندر، جن جسموں کے اندر آتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ عالم نہیں ہوا کرتے، یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہوا کرتے، ایسے لوگوں کے اندر یہ بالکل تصور کے باہر بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور قرآن سے بالکل ٹکرانے والی بات ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے پاس ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دنیا میں، تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، وہ دنیا میں نہیں آتے۔ اور چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ شہداء جنت میں رہتے ہیں، ان حدیثوں سے یہ پتہ چلا اور قرآن کی آیتوں سے کہ وہ جنت میں رہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، مطلب وہ
خوش ہیں جو چیز انہوں نے پائی ہے ان کو دنیا کی، ہم یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ان کو دنیا کی یاد آ رہی ہوگی یا دنیا کا فلاں، وہ سمجھ گئے کہ دنیا تو عارضی ہے، ہم آ چکے ہیں، ہمارے بعد ہمارے بچوں کو بھی آنا ہے، اور وہاں پر ہمارا رب ہی کارساز ہے، وہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، ہم رہیں نہ رہیں وہ ہمارا رب پورا کرنے والا ہے۔ ایسے ایمان والوں کو ہی تو اللہ اتنے مقام و مرتبے عطا کرتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، مطلب ان کے بارے میں بھی وہ خوشی محسوس کرتے ہیں جو ان کے پیچھے رہ گئے کہ یہ بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں اور یہ بھی ہم سے ملنے والے ہیں، یہ بھی ایسا مقام و مرتبہ پانے والے ہیں کہ انہوں نے کوئی خوف ہوگا، مطلب یہ خوشی کرتے ہیں کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ اس جنت کے بارے میں بتاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بھائی بھی آنے والے ہیں اس جنت کے اندر، نہ یہاں پہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ ایسی جنت ہے اور وہ اللہ کے نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ایمان والا نہیں ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو عمل کی قبولیت کی ایک شرط یہاں سے پتہ چلی کہ اگر ہمارے پاس ایمان ہوگا تو اللہ عمل کو قبول کرے گا۔ پھر سے آپ دیکھ لیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، مطلب جو ایمان والا نہیں ہے اس کا اجر ضائع ہے۔ عمل کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط ہے کہ ایمان والا ہونا، دوسرا اخلاص، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، آیت نمبر 172، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، 15 شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے لوٹ کر کے آئے ہیں، اور صحابہ کرام کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کوئی لنگڑ کے آ رہا ہے، کوئی زخموں سے چور ہے، کسی کا سر میں لگی ہے، کسی کو زخم اس قدر لگے ہیں کہ جسم ہر جگہ سے جسم میں خون بہ رہا ہے۔ ایسے صحابیوں کو لے کر کے اور لٹکا کر کے آ رہے ہیں اور ان کو اپنے گھروں میں رکھ رہے ہیں، لیکن پیچھے سے یہ پتا چلا، اور دیکھیے آپ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کھلا معجزہ کہ جب ابو سفیان وہاں سے لوٹا اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، تو وہ اگر یہ ذرا سا بھی اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی، لیکن اللہ رب العزت دلوں کے بیچ میں حائل ہوتا ہے۔ اللہ نبی مکرم نے فرمایا اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں دل ہوتا ہے، اللہ اس دل کو الٹاتا پلٹاتا رہتا ہے، اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ لوگ مغلوب ہو چکے ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں، اب ان کے اندر لڑنے کی سکت نہیں، ہم مدینہ چلتے ہیں اور مدینہ کو لوٹ کر کے لے آتے ہیں، وہاں کی عورتوں کو بیوہ کر دیتے ہیں، مطلب وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ مدینہ کی طرف اس نے رخ نہیں کیا، اور نبی مکرم اور صحابہ یہی دیکھ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مدینہ کی طرف رخ کر لے، لیکن اللہ رب العزت نے بھی اس کے ذہن کو مکہ کی طرف لوٹا دیا اور وہ مکہ کی طرف چلا گیا۔ لیکن بعد میں کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اللہ نے اس کے اعلان کو نقل کیا کہ وہ واپس لوٹ کر کے آ رہے ہیں، مطلب 16 تاریخ کو یعنی 16 شعبان کو یہ اعلان ہوتا ہے، 15 شعبان کو لوٹ کر کے آتے ہیں جنگ سے، اور دوسرے ہی دن رات بھر میں ان زخموں کے اوپر برم لگایا گیا ہوگا، لیکن دوسرے دن اس زخم کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اس کی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ اور پیر کے اندر زیادہ سوجن آتی ہے۔ لیکن اس وقت آپ غور کریں کہ کیسا ٹائم ہوگا کہ ان کے عزیزوں کا بھی انتقال ہوا ہے۔ ایک خاتون تو چلاتے چیختے ہوئے آتی ہیں کہ محمد کیسے ہیں، محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے، تمہارے والد شہید ہو گئے، تمہارے بھائی شہید ہو گئے۔ ایک عورت کے لیے یہی 3 محافظ ہوا کرتے ہیں کہ ان کا شوہر ہو، ان کے والد ہو یا ان کا بھائی ہو، لیکن یہ تینوں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بے ساختہ کہتی ہیں کہ محمد کیسے ہیں، مجھے محمد کو دکھا دو، مجھے محمد کو دکھا دو۔ ایک صحابی کہتے ہیں دیکھ لے وہ ہے محمد، ان کو دیکھ کر کے کہتی ہیں کہ اب خیریت ہے، کوئی غم نہیں، بس خیریت ہے اور کوئی غم نہیں۔ ایسے دور کے اندر جب صحابہ اکرام کو یہ اعلان دیا جاتا ہے، دوسرے دن اعلان کیا جاتا ہے کہ نکل چلو، اب اس کے تعاقب کے لیے، کیونکہ مکہ سے وہ لوگ ہمارے مدینہ کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم ان کو راستے میں ہمیں روکنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مدینہ چلے آئیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اعلان کیا کہ وہی لوگ میرے ساتھ جائیں گے جو جنگ احد میں میرے ساتھ تھے، دوسرے لوگ نہیں چاہیے۔
مطلب وہی زخمی لوگ مجھے چاہیے جو جنگ احد میں میرے ساتھ تھے، اور وہ جنگ احد میں جو شہید جو زخمی لوگ تھے وہ اپنے حجروں سے نکلتے ہیں، وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور نبی مکرم کے سامنے حساس اور بشاش چہرے کو لے کر کے آتے ہیں، مرجھایا ہوا، لٹکا ہوا اور جھکا ہوا چہرہ اور جھکی ہوئی کمروں کو لے کر کے نہیں، اپنے سینے کو نکال کر کے نبی مکرم کے سامنے مسکراتے ہوئے آتے ہیں، یا رسول اللہ حکم کریے، آپ کا کیا حکم تھے؟ یہ تھے وہ صحابہ جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا اور کہا جب تک ایسا ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے جیسے عمل نہیں کرو گے تمہارے عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ نورانی لوگ تھے اور یہ وہ معزز اور مکرم لوگ تھے جنہیں اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دیا۔ ہم دیکھیں کہ ذرا سا بخار آتا ہے، سب سے پہلے اگر کوئی چیز ختم ہوگی تو نماز ختم ہوگی۔ ذرا سا بخار آ گیا، ذرا سی کوئی پریشانی آ گئی، ذرا سی کوئی ٹینشن آ گئی، ذرا سی کسی نے الٹی سیدھی بات کر لیا تو کلاس ختم ہو جائے گی، قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت کا دھیان اور ذکر و فکر ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسے لوگ اللہ اکبر ہمیں آئیڈیل بنا دیا اللہ رب العزت نے کہ ایسا ایمان لانا ہوگا کہ جب ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، رات میں تھک گئے تو ہم کیسا منہ بنا کر کے نماز پڑھتے ہیں، جھک کر کے نماز پڑھتے ہیں، علالی کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ وہ صحابہ تھے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، مسکراتے ہوئے سامنے آئے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے اعلان فرمایا۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات، ایک سوچنے کی بات کہ اللہ رب العزت وحی نازل کر دیتا کہ نہیں تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوٹ جائیں گے یا وہ آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ آئے نہیں تھے۔ یہ لوگ وہاں پہ پہنچے اور تھوڑی دیر بعد پھر یہ لوٹ کر کے آ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے لوگوں کو دکھا دینا چاہتا ہے کہ یہ ہیں وہ صحابہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کے شاگرد تھے، یہ ہیں ان کے شاگرد اور ان کے ماننے والے، ان کے طرح تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہوتی ہے اطاعت اور فرمانبرداری۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ کے زخم لگ جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے اجر ہے۔ انہوں نے انہی کے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے انہی لوگوں کو مطلب لوگوں نے آ کر کے بتایا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہو گئی ہے، بس تم ان سے ڈرو۔ مطلب کچھ لوگوں نے آ کر کے ان زخمی لوگوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ اس میں عبداللہ ابن ابی کا رول بالکل پیش ملے گا آپ کو۔ ان لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف سے، اور ڈر جاؤ ان سے، خوف کھا جاؤ ان سے، کیونکہ اب تمہارے پاس لڑنے کے لیے بھی کوئی نہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیے آپ کہ کیا اللہ رب العزت نے آپ کو اللہ اکبر، واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نہ آئی یا نہ آ سکتی ہے۔ نبی مکرم اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں انہی کو لے کر کے جاؤں گا جو عہد میں لڑ کر کے آئے، میں کوئی نئے لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو نہیں لے کر کے جاؤں گا۔ تم مجھے ڈراتے ہو، ان باطل سے ڈراتے ہو، میرے ساتھ تو میرا رب ہے۔ اس سے ہم کو کیا نصیحت ملی کہ جب ہمیں کوئی باطل سے ڈرائے، جب اللہ کے دشمنوں سے ڈرائے، تو ہمیں بھی وہاں پر ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کے اندر چور ہیں، صحابہ زخموں کے اندر چور ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ پس تم ان سے ڈرو، وہ کہتا ہے پس تم ان سے ڈرو۔ تب اس بات نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کیا، اور انہوں نے کہا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم زخمی ہو چکے ہو، کمزور ہو چکے ہو، کوئی لڑنے والا نہیں ہے اور ایک بہت بڑی فوج تمہارے پاس آ رہی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ کیوں ایمان بڑھ گیا؟ کیونکہ یہ ان کے رب کو للکارا جا رہا ہے کہ تمہارا رب نہیں لڑ سکتا، تمہارا رب تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے ایمان کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، کہ اللہ کافی ہے اور وہ بہتر اچھا کارساز ہے۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے پریشانی کے ٹائم پر پڑھی تھی، جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا پڑھی تھی، جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4563، بخاری شریف حدیث نمبر 4563۔
امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا کہ کافروں نے آپ کا مقابلے کے لیے لشکر زرار لے کر کے آئے، مطلب بہت بڑا لشکر لے کر کے آئے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ ایمان میں اور اضافہ ہوا، اور آپ نے بے ساختہ یہ کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم ایسی کوئی مصیبت اور پریشانیوں میں پھنس جائیں اور ہم حق پر ہوں اور ہمیں یہ یقین ہو کہ حق بلند ہوگا، ہمارا رب ہماری مدد کرے گا، تو اس وقت ہمیں پڑھنا ہوگا حسبنا اللہ نعم الوکیل کہ ہمارا کارساز، ہمارا مولا، ہمارا مددگار تو اللہ رب العزت ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، پھر جب وہ لوٹے تو انہیں کوئی ملا نہیں، اور وہ اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ یہ کیا ہے رحمت اور فضل؟ یہ کامیاب ہو گئے، بس اتنا ہی آزماتا ہے اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت بس یہ چھوٹی سی آزمائش ہے کہ تم کرتے کیا ہو، تم کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو، تم سیکھنا چاہتے ہو کہ نہیں، تم کرنا چاہتے ہو کہ نہیں، تم پہنچانا چاہتے ہو کہ نہیں، تم اطاعت کرتے ہو یا نہیں۔ بس اللہ تو یہی آزمانا چاہتا ہے، اور جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کوئی ان کی جانوں کو نہیں لے لیتا۔ آپ دیکھتے ہیں، بہرحال وقت کم ہے نہیں تو میں اس کے اوپر اور بات کرتا۔ پھر دیکھیں آپ، پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ اللہ کی رضا کی پیروی کی، یہ قرآن کی آیت تو تھی نہیں کہ چلو وہاں نکلو، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اصل میں اللہ کا فرمان ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کی، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، یعنی انہوں نے نبی کی بات مانی ہے، گویا کہ انہوں نے اللہ کی بات مانی ہے، کیونکہ میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وحی کہتا ہے، وحی یوحا، جو وحی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ تو شیطان ہے۔ اب اس آیت پہ غور کریں، آیت نمبر 175، یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یہ شیطان ہے جو آپ کو ڈرائے گا کہ کلاس میں اتنا ٹائم لگے گا، تمہاری لائف برباد ہو جائے گی، دکان بند کرنا ہے، کام کیسے ہوگا، بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہے، فلاں ہے، یہ ساری باتوں سے شیطان تم کو ڈرائے گا۔ جب تم دین کا کام کرنے کے لیے جاؤ گے، اللہ کے کلمے، اللہ رب العزت کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جاؤ گے، تو شیطان ڈرائے گا کہ فلاں آ جائیں گے، فلاں سنگ آ جائے گا، فلاں ایسا ہو جائے گا، فلاں ایسا ہو جائے گا۔ یہ سب شیطان ہے، یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ بس تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کیا شرط لگا دی؟ اگر تم مومن ہو تو تمہارے اندر ڈر صرف خالق کائنات کا ہونا چاہیے، کیونکہ تمہیں ایمان ہے اس بات پر کہ وہی زندگی کا دینے والا ہے، وہی موت کا دینے والا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی عزت کا دینے والا ہے، وہی ذلت کا دینے والا ہے، وہی رزق کا دینے والا ہے، وہی زندہ رکھنے والا ہے، وہی موت دے۔ تو یہ ایمان والے ہو تم، اور تم ایمان والے ہو تو تمہارے اندر، تمہارے جگر کے اندر اگر کسی کا ڈر ہو تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا تمہارے اندر ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ یہ شیطان کی گیر اور بھپکیوں سے تمہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آیت نمبر 176، وقت ہے نبی، اور اے نبی جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمناک نہ کریں۔ کفر میں جو تیزی دکھاتے ہیں مطلب اللہ کی بغاوت پہ بغاوت کیے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی، قتل غارت گیری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، لوگوں کا بیاج پہ پیسے کھا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب نوشی چل رہی ہے، تو یہ ان کی جو اللہ رب العزت کے لیے جو بغاوت ہے، یہ بغاوت تم کو غمناک نہ کرے۔ غمناک کیوں ہو رہے ہیں؟ 3 چیزیں اس میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ نبی مکرم کو تو یہی پریشانی دن رات لگی رہتی تھی کہ فلاں اے اللہ اس کو بھی چن لے۔ ابو جہل جیسے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ابو جہل کو ہدایت دے، عمر کو ہدایت دے، ایک ایک آدمی کا نام لے کر کے صبح وہ مار رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رات میں اس زخموں کے ساتھ اپنے ہاتھ کو، نبوت کے ہاتھ کو اٹھا کر کے اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اس میرے دشمن کو اللہ ہدایت دے دے، وہ میرے سے دشمنی کر رہا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ اس میں جگہ جلے گا، اس جہنم کی آگ سے اللہ ان کو بچا لے۔ تو سب سے پہلی نبی مکرم کی فکر کہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ دوسرا، ان میں کا کوئی شخص
نقصان نہ پہنچا دے ایمان والوں کو. ہمارے بھی دل میں یہ بات آتی ہے کہ وہ فلاں ہے، وہ بہت لوگوں کو قتل کیا ہے، اس نے بہت خون بہائے ہیں انہوں نے، لیکن وہ مسلمانوں کا خون نہ بہانے لگے، وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچانے لگے، ہمیں ڈر لگتا ہے. لیکن اللہ رب العزت، یہ دوسری بات ہوتی. پہلی بات یہ کہ یہ ڈر ہے کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائے، دوسرا یہ ڈر ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، اور تیسری جو ہم لوگوں کے اندر دماغ کے اندر بات رہتی ہے کہ ہم حیران اور پریشان ہوتے ہیں اس کے بنگلے، اس کے گاڑی اور اس کے ٹھاٹ باٹ اور اس کے بچوں کو دیکھ کر کے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے. یہ پہلے مسلمان تھا لیکن اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا، اب یہ شراب پیتا ہے، اب یہ جوا کھیلتا ہے، اب یہ عورت بازی کرتا ہے، اب یہ اللہ رب العزت کی بغاوت کرتا ہے، یہ شرک کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو بنگلے پہ بنگلہ دے رہا ہے، اولاد پہ اولاد دے رہا ہے، گاڑیوں پہ گاڑی دے رہا ہے. یہ اس کی بات کو دیکھ کر کے ہم حیران ہو رہے ہیں. تو یہ تینوں بات کا جواب اس آیت کے اندر بہت خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کی دولت کو دیکھ کر کے، ان کی سرکشی کو دیکھ کر کے، ان کی بغاوت کو دیکھ کر کے تمہیں کیا کرنا ہے. پھر سے سماعت کریں. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمیاں، مطلب ان کی سرگرمی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، جدوجہد کوشش آپ کو غمناک نہ کرے، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. فائنل کر دیا اللہ نے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے کہ فلاں ایسا کر دے گا، فلاں ایسا کر دے گا. کچھ نہیں کر سکتا. جب تک خالق کا حکم نہیں ہو جاتا مخلوق کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت فرماتا میرے بندے پر میرا ہی زور چلتا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہاں جب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے پر مصیبتیں آتی ہیں، اور آج جو مصیبتیں اور کئی قسم کے عذاب میں جو ہم ملوث ہیں، یہ اصل میں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارا رب ہمیں مار رہا ہے. رب کے علاوہ کوئی نہیں مار سکتا ہم کو. جب رب چاہتا ہے تو اپنے دشمنوں سے پٹواتا ہے، اور آج ہماری جو حالت ہے یہ ہمارے عمل کی وجہ سے. ورنہ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی. اللہ چاہتا ہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ کیا چاہتا ہے اس کا کہ آخرت میں ان کا، اس لیے دنیا میں ان کو دے دیا ہے. ان کے بنگلوں کو دیکھ کر کے تم کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر کے، ان کی اولادوں کو دیکھ کر کے حیران ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت نے ان کو دنیا دے دیا ہے. اب دنیا دینے کے بعد کچھ آیتیں میں آپ کو اور بھی اس کے تعلق سے بتاتا ہوں، اس کو آپ نوٹ بھی کریے. آیت نمبر اسی کی 178 سورہ آل عمران کی 178 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں، مطلب کافروں کو اعلان کرتا ہے اللہ رب العزت، اور اللہ کے نافرمانوں کو اعلان کرتا ہے، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کی مہلت دیتے ہیں، ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں، جو عیش آرام دے رہے ہیں، مہلت دیتے جاتے ہیں، تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے. یہ خیال مت کرو تم کہ یہ تمہارے حق میں بہت اچھا ہے. ہم ان کو اس کے لیے مہلت دیتے ہیں، اور گناہگار کر لیں آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا. مطلب دنیا میں ہم کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت جلد ان کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 55 اور 56 55 اور 56 کے اندر اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 55 اور 56، یہ آیتوں کو ضرور نوٹ کریں اور اس کو بار بار پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا چل کیا رہا ہے یہ دنیا کے اندر. کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کا مال اور بیٹے سے مدد کرتے ہیں تو ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ پھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ قلم سورہ نمبر 68 سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 44 میں لہذا چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جو ان حدیث یعنی قرآن کو جھٹلاتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے اے نبی مکرم چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جو اس قرآن کو جھٹلاتا ہے. ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. اللہ اکبر. جس کا گھات پہ اللہ بیٹھ جائے، جس کے گھات کو اللہ رب العزت لگائے کہ میں اس کو دھیرے دھیرے کر کے پکڑوں گا، اس کو جانے دیجئے سرکشی میں ڈال رہا ہوں، اس کو دنیا کی دولت عیش و آرام میں دے رہا ہوں تاکہ اس کو پورے زندگی کے دہانے کھول دیے جائیں اور پھر میں اس کو دھیرے دھیرے کر کے پکڑوں گا. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 کے اندر فرماتا ہے اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 85 اور اے نبی ان کے مال اور اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں. ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان نکلتے وقت بھی وہ عذاب کے اندر رہیں. یہ ان کا
انجام کار ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 177، بے شک، اپنا اسپیکر بند کریں، بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیا، مطلب یہ ایمان میں تھے لیکن پھر چلے گئے، کفر اختیار کر لیا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ فائنل کس کا بگاڑنا؟ خود اپنا آپ کا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب علیم کہا، عذاب علیم آپ نے دیکھا ہوگا سورہ بقرہ کے اندر یہ منافقوں کے لیے کہا گیا تھا، مطلب یہ سخت ترین عذاب ہے، عذاب علیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں، مطلب جن لوگوں نے اللہ سے بغاوت کی ہے، اسلام میں آ کر کے باہر ہوئے ہیں یا مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ اللہ کے کلام کو پشے پست ڈال دیا، نبی کے فرمان کو پشے پست ڈال دیا، اپنی من مرضی زندگی جی رہے ہیں، اپنے باپ دادا کے جھوٹے رسم و رواج کے اندر وہ جی رہے ہیں، سن لیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہ سمجھیں وہ ان گاڑیوں اور موٹر اور اولادوں کو دیکھ کر کے کہ ہم خوش ہیں، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہیں رکھے گا جس میں تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے گا۔ اب یہ نبی صحابہ کے لیے اعلان ہو گیا کہ اللہ رب العزت مومنوں تم کو اس حال میں نہیں رکھے گا جس حال میں تم ہو۔ اور وقت نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ صحابہ کے اندر، صحابہ کے قدموں کے اندر دنیا کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ڈال دیا تھا، پوری دنیا کو ذلیل کر کے ان کے قدموں کے اندر اللہ رب العزت نے ڈال دیا تھا۔ اور صحابہ آ کر کے خود نبی مکرم سے کہتے تھے، روتے تھے کہ اے نبی کریم کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اجر کو دنیا میں ہی دے رہا ہے، ہمیں آخرت میں نہیں دے گا۔ اتنا ڈر جاتے تھے، ایسی دولت کی ریل پیل اللہ نے کر دی تھی، ملک کی بادشاہت ان کے قدموں کے اندر اللہ رب العزت نے ڈال دی تھی۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ تمہارے زیادہ ایسے حالات کو میں نہیں رکھوں گا، ہمیشہ میں تو حق اور باطل کو الگ الگ کر دوں گا اور اس کے بعد تمہیں نعمتوں سے نواز دوں گا۔ اور اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا۔ اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں، اس کے آگے دیکھیں، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے۔ غیب کس کو بولتے ہیں؟ چھپی ہوئی بات، کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یوروپ میں کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، ہمارے گھر کے پیچھے کیا ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو تم نہیں جانتے کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، حشر کے اندر کیا ہوگا۔ یہ کس نے بتایا ہم کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیں آیت کیا ہے، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے۔ جس نبی کو چاہتا ہے، مطلب جس کو چاہتا ہے اس کو نبوت دے دیتا ہے، اور نبوت دے کر کے ان کے اوپر غیب کے خزانے کو کھولتا ہے۔ جیسے نبی مکرم کے اوپر غیب کی باتیں کھلی کہ اللہ رب العزت عرش پہ ہے، یہ غیب کی بات تھی، نبی مکرم نے ہم کو بتایا۔ اللہ نبی مکرم نے بتایا کہ قبر کے اندر تم ڈالے جاتے ہو، تمہاری روح کو واپس کیا جاتا ہے، فرشتہ تم سے پوچھتا ہے من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، یہ غیب کی بات تھی، نبی مکرم نے ہمیں بتایا۔ نبی مکرم نے بتایا کہ حشر کے میدان میں تمہیں 50,000 سال کا دن ہوگا، جہاں پہ تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا، یہ غیب کی خبر تھی۔ نبی مکرم نے بتایا کہ تمہیں جنت دی جائے گی، جہنم دی جائے گی، میزان لگایا جائے گا، پل صراط سے نکالا جائے گا، یہ ساری غیب کی خبریں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام آئیں گے، آخری دور میں یہ ہوگا، یہ ساری غیب کی خبریں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے نبی مکرم کو بتایا اور نبی مکرم نے ہم تک پہنچایا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رسولوں کو چن لیتا ہے اور ان کے ذریعے سے غیب پہنچاتا ہے۔ پھر تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری یعنی تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ کس کے لیے اجر ہے؟ دو بات یہاں، دو شرط فرمائی، وَإِن تُؤْمِنُوا اور تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر عظیم کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا۔ تو دو کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ اس کے آگے آیت فرماتا ہے آیت نمبر 180 کے اندر، اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس بخل سے اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں، مطلب اس کنجوسی کو وہ اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت مال دیا ہے، بینک بیلنس ہے ان کے پاس، سونے رکھے ہوئے ہیں، ہے نا، بنگلے گاڑی موٹر ہے، اور وہ بخل کر رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں وہ کسی کو۔ غور کریں، اور یہ کب نازل ہو رہی ہے؟ وہ اس ٹائم کے اس صحابہ کے لیے نازل ہو رہی ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف رئیسوں کے لیے، ہمارے پاس جو ہے اتنا ہم سے حساب ہوگا،
اور ان کے پاس جو ہے وہ ہم سے حساب ہوگا. تو ہمارے پاس بھی آج بینک بیلنس کی کمی نہیں, ہمارے پاس بھی گھر کے سامانوں کی کمی نہیں, ہم اپنے کپڑوں کو نہیں گن سکتے, ہم اپنے زیوروں کو نہیں گن سکتے, ہم اپنی چیزوں کو نہیں گن سکتے, گھر کے سامانوں کو نہیں گن سکتے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ تم صحت کر کے رکھتے ہو, یہ تم گن کر کے رکھتے ہو, یہ تم جمع کر کے رکھتے ہو. یہ جمع کرنا, یہ بخل کرنا تمہارے لیے ہرگز بہتر نہ ہوگا, یہ بہتر نہیں ہے, بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے. جو تم جمع کرتے ہو یہ تمہارے لیے بہت برا ہے. اس تعلق سے بہت سی حدیث آئی ہے, لیکن آج وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو نہیں بیان کر پا رہا ہوں. بہرحال آپ اس کی تفسیر میں دیکھیے گا کہ جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں ان کا کیا حال ہونا ہے, کیسے اللہ رب العزت ان کے اوپر ان کے پہلوؤں کو داغے گا, ان کے ماتھے کو داغے گا, ان کی پیٹھ کو داغے گا. اسی دولت سے, اسی دولت کو آگ میں تپا کر کے, جہنم کی آگ میں تپا کر کے ان کو سیل لگائی جائے گی. جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی, قیامت کے دن اس کہ انہیں توق پہنائے جائیں گے. قیامت کے دن اسی مال سے ان کو توق پہنایا جائے گا, ان کے اوپر مطلب ہار جیسا ڈالا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت کیا بیان فرماتا ہے, اس پہ غور کریں, یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے. کیوں کہہ رہا, اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے. پہلے اللہ رب العزت یہ ثابت کر رہا ہے کہ تمہارے پاس مال ہے, دولت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, سب ہے, تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اس کو سید کے مت رکھو. اور یہ سید کر کے رکھنا, یہ گن کر کے رکھنا, یہ جمع کر کے رکھنا تمہارے لیے خراب ہے. اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے, اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے. مطلب یہ گمان مت کرو کہ یہ جو تمہارے پاس ہے یہ ملکیت ہے تمہاری, یہ کچھ وقت کے لیے تمہیں دیا گیا ہے. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا تھا, جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا تھا, اور جو رکھا ہوا ہے وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں, کب موت آئے گی اور وہ چھوٹ جائے گا. جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, ایک آدمی کھیت کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کیا کہتا ہے, یہ کھیت میرا ہے. پیچھے اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے, وہ کہتا ہے یہ کھیت میرا ہے. دیکھیے کتنا ہم لوگ کتنا الجھے ہوئے ہیں ان دنیا کے چیزوں میں. شیطان نے ان کو کیسا مزین کر کے ہمارے سامنے لے کر کے آیا. باپ کیا کہہ رہا ہے, یہ کھیت میرا ہے. پیچھے سے کھڑا ہوا دور کے بچہ, اس کا لڑکا کہتا ہے یہ کھیت میرا ہے. لیکن وہیں پر جو کتا ہے, اس علاقے کا کتا, وہ کیا کہتا ہے, یہ علاقہ میرا ہے. وہ دوسرے کتے کو آنے نہیں دیتا. وہ سمجھ رہا ہے یہ زمین میری ہے, اور وہاں پہ جو سانپ رہ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ علاقہ اپنا ہے. ہر کسی کا علاقہ ہے, لیکن اصل کس کا ہے وہ اللہ فرماتا ہے. اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی, اصل میں ملکیت اس کی ہے. اس نے تمہیں تھوڑے دیر کے لیے دے دیا ہے کہ اب وہ آزمانا چاہتا ہے کہ اس ملکیت کو تم کیا کرتے ہو, کہاں سے کماتے ہو اور کہاں خرچ کرتے ہو. اور جب تک یہ جواب ہم نہیں دے دیں گے, اللہ کی بارگاہ سے ہل نہیں پائیں گے وہ 50,000 سال کے دن میں. یہ 5 سوال ہمارے سامنے ہونے والے ہیں, جس میں سے آخری سوال یہ ہے کہ تو نے کہاں سے کمایا تھا, اور اس کے بعد ہوگا کہاں تو نے خرچ کیا. تو یہ خرچ کرنے کا اللہ ہم سے حساب لے گا, اور یہ ہمارے پاس رہنا بھی نہیں ہے. ہم اگر اس کو جمع کر کے چھوڑ کے بھی جائیں گے تو کس کے لیے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اس کے جو حق ہے اس کا حق ان لوگوں کو ہمیں دینا ہوگا. تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے سارے اعمال سے باخبر ہے. وقت کتنا ہے, 10:05. اس کو ہم پورا لیتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 181. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور وہ مالدار ہیں. استغفر اللہ. جب اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کا راستہ کیا تھا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو, اپنے یتیموں کو, اپنے محتاجوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو, سب پریشان حال کو دو. تو یہ کیا کہتے ہیں, تمہارا اللہ تو فقیر ہے, ہم غنی ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. یقیناً ان کی یہ بات ہم نے لکھ لی. اللہ کیا فرماتا ہے, یقیناً ہم نے ان کی بات یہ لکھ لی ہے. اگر وہ اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے اعمال میں درج ہے. اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو. کوئی ان کو جواب نہیں دیا اللہ رب العزت نے. کیا کہا, اتنی بڑی بات انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں اس طریقے کے جملے کہہ رہے ہیں. مطلب کیسے لوگ تھے یہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اللہ رب العزت نے ان کا جواب دینے مناسب نہیں سمجھا. کیا کہا کہ میں نے لکھ لیا ہوں تمہاری بات, اور تم نے جو انبیاء کو قتل کیا ہے وہ بھی تمہارے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے, اور اب جلنے والے عذاب کے لیے تیار ہو. یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے, اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں. جو تم کرو گے وہی تم کو دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسے
قربانی لائے جیسے آگ کھا جائے. کہہ دیجئے، مطلب یہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ آپ قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اور اس کو وہ نکل جائے، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے. اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانیاں اور معجزے، بڑے بڑے معجزے بھی لے کر آئے، جسے تم کہہ رہے ہو، جیسے تم کہہ رہے تھے ویسے ویسے معجزے نبیوں نے لے کر کے آئے، پھر تم نے انہیں قتل کر دیا. اگر تم سچے ہو، تم نے ان کا قتل کیوں کیا؟ اگر تم سچے ہو. کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ یہ معجزے دیکھ کر کے ایمان نہیں آتا کہ معجزے دیکھ لو گے تو تمہیں ایمان آ جائے گا. اس کے پہلے بھی انبیاءوں سے تم نے وعدے کیے تھے کہ یہ پہاڑ کے نیچے سے، پہاڑ کے اندر سے ہم کو اونٹنی نکال کر کے دکھا دو. کسی نبی سے کہہ رہے ہو کہ مردے کو زندہ کر دو، یہ کوڑی کو ٹھیک کر دو، اندھے کو ٹھیک. یہ انبیاءوں نے کیا اور اس سے بڑے بڑے معجزے دکھائے، لیکن کیا تمہیں ایمان آ گیا؟ ایمان اس سے نہیں آتا. یہ معجزے سے اگر ایمان آتا تو یہ جو آسمان ہمارے سر کے اوپر ہے، اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ بغیر دین بغیر قلم کے ہم 10 فٹ کا سلیب نہیں ٹانگ سکتے. اتنا بڑا آسمان اللہ رب العزت نے بلند کر دیا. سورج چاند زمین آسمان کو معلق اللہ رب العزت اڑا رہا ہے اور کسی وقت میں اس کی ذرا سے ایک سیکنڈ میں کمی اور زیادتی نہیں ہو رہی. انسان حقیر پانی سے اتنا بہترین بولنے والا، اپنے احساس کو بیان کرنے والا، دماغ کو اسٹور کرنے والا، دماغ میں چیزوں کو اسٹور کرنے والا، دل کے اندر احساس پیدا کرنے والا، سوچنے والا، سمجھنے والا، پلان کرنے والا، ایسا عجیب و غریب انسان اللہ رب العزت نے بنا دیا. کیا یہ کم معجزہ تھا؟ مردے میں سے، مری ہوئی چیز میں سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے. کیا یہ کم معجزہ ہے؟ جہاں تمہاری نظر جا رہی ہے وہی ایک معجزہ ہے، لیکن اس سے ایمان نہیں آتا کہ تم معجزہ دیکھ لو گے تو ایمان آ جائے گا. ایمان تو اس کو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اپنے گھٹنے کو ٹیکتا ہے، اپنے غرور سے اٹھی ہوئی ناک کو اس کے سامنے رکھتا ہے، اپنے ماتھے کو رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے، آقا مجھے تیرا ایمان دے دے، مجھے مرنے کے بعد کی زندگی کا ایمان دے دے، مجھے آخرت کا ایمان دے دے. اللہ سے جو طلب کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے. جو اس کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. اس سے نہیں ہوتا، ہدایت نہیں ملتی. اے نبی، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسولوں سے جھگڑا کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 184. پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلائے گئے ہیں، کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں. تو جو کھلی نشانیاں لائے تھے، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، مطلب آپ سے پہلے بھی کئی نبی اور رسول آئے ہیں جن کو ان بدتمیزوں نے جھٹلایا ہے، ان کی نافرمانی کی ہے، ان کی ناقدری کی ہے. کتنا وقت ہے؟ 7 منٹ. آیت نمبر 185 دیکھتے ہیں. ہر کوئی موت کا ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا. اس میں کوئی نہیں بچا، نہ رئیس، نہ غریب، نہ بادشاہ، نہ غلام، نہ پڑھا لکھا، نہ ان پڑھ، کوئی نہیں، نہ پیر، نہ فقیر، نہ علیم، کچھ نہیں. سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی موت آنی ہے. صرف ایک ذات باقی رہے گی جو باقی رہنے والی ہے، یعنی خالق کائنات کے علاوہ ہر کسی کو اللہ نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت. جب موت ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے سنیے آگے. بے شک قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا. موت خاتمہ نہیں ہے، موت صرف ٹرانسفر ہے. اس دنیا سے تم آؤ گے اس دنیا میں جس کا نام قیامت ہے. قیامت کے دن تم پھر سے اٹھائے جاؤ گے اپنی قبروں سے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر جس کے آگے جسے آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. 3 اسٹیپ بتا دی یہاں پہ. سب سے پہلے موت آئے گی، دوسرا تم حشر کے میدان میں اٹھو گے، اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، اور پھر جسے جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. وہ اصل کامیابی ہے. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. اللہ اکبر، کیا بات! اللہ رب العزت نے 4 ایسی بات لے کر کے آیا. اللہ اکبر. واقعی جب کلام کو پڑھو تو لگتا ہے کہ یہ ہمارے خالق اور مالک کا ہی کلام ہے. دیکھیں آپ، سب سے پہلی بات کیا کہا کہ موت آنی ہے. دوسری بات موت کے بعد کیا ہوگا؟ حشر کا میدان، تمہارا حساب کتاب. پھر تیسرا، جو آگ سے بچا لیا گیا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. لیکن تم دنیا کے اوپر لگے ہوئے، دنیا کی حقیقت کیا ہے ذرا غور تو کرو. یہ کیسا دھوکہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے. یہ دھوکہ ہے. جیسی موت کا فرشتہ آئے گا
तब हमको पता चलेगा अरे ये तो धोखा था। जिस घर को मैं अपना समझ रहा था, जिस रिश्तेदारों को, जिस अजीज और अकारिब को, जिस औलाद को, जिस बीवी को मैं अपना समझ रहा था, ये कुछ नहीं है मेरा, मैं तो धोखे में था। असल मेरा ठिकाना तो कब्र है जहां की तरफ मुझे लेकर के जाए। बहुत फड़फड़ाएगा, अपने हाथ पैर को खींचेगा। अगर वो अल्लाह पर ईमान नहीं है, अल्लाह के जाने, अल्लाह के पास जाने का उसको शौक नहीं है, तो वो दुनिया में आपने हाथ पैर को खींचेगा, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन उसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये धोखा है। ये धोखा से एक दिन, जैसे ख्वाब एक धोखा होता है और जैसे कोई हिलाता है तो ख्वाब से नींद खुल जाती है, इसी तरीके से जब मौत का फरिश्ता आएगा इस धोखे से आंख खुल जाएगी और फिर आलम बाला में यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास हाजिर होना होगा। अलबत्ता तुम्हें तुम्हारे मालों और तुम्हारी जानों के बारे में जरूर आजमाया जाएगा। क्या समझ लिया तुमने कि तुम्हें माल और जान से नहीं आजमाया जाएगा, हम सबको आजमाया जाएगा। अब सुनिए आजमाइश कैसी होती है और कामयाबी कैसी होती है। तुम उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया जरूर तकलीफ देने वाली बातें सुनोगे। इतनी छोटी सी आजमाइश यहां पे जो जिक्र की गई कि ऐसा जरूर होगा कि जो अहले किताब हैं और जो मुशरिक हैं वो तुम्हारे बारे में बुरे बुरे अलकाब से तुमको नवाजेंगे। तुम्हें कभी नंबर देंगे, कभी तुमको पागल मजनू दीवाना कहेंगे, कभी तुम्हें कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। ये सब अलकाब से तुम्हें नवाजा जाना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ना अलकाब तुम्हें दिए जाएं। जब ऐसे दिए जाएंगे तो तुमको क्या करना है? जब तुमको बुरे बुरे नाम दिए जाएंगे, जब तुमको देख करके थूका जाएगा, जब तुमको देख करके मुंह पलटाया जाएगा, जब तुमको देख करके अपने मस्जिदों में और मदारिस में रोक दिया जाएगा, जब तुमको देख करके घर से निकाल दिया जाएगा कि तुम्हें हम लड़की नहीं दे सकते और तुम्हारा लड़का हम नहीं ले सकते, जब तुम्हें धुतकारा जाएगा तो तुमको क्या करना है? क्या करना है? ये तुम्हारी आजमाइश है और करना क्या है वो अल्लाह सिखाता है। और अगर तुम सब्र करो, व इन तस्बिरु व तत्तकू, और तुम तकवा इख्तियार करो, फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो अल्लाह फरमाता है और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। तो हिम्मत का काम कौन सा है कि जब हम आजमाए जाएं, जब हम कुरान और हदीस पर अमल करेंगे तो लोग हमें बुरे अलकाब से नवाजेंगे, हमें अपनी मजलिसों से निकालेंगे, हमें वहां से धुतकारेंगे, हमें हमारी दोस्तियां तोड़ेंगे, हमारी रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, हमारी बेटियों को विधवा करेंगे, छुड़वा देंगे या उसको तलाक दिलवा देंगे। ये सारी चीजें आएंगी। उस वक्त तुमको क्या करना है? तुमको भी अपनी लाठी नहीं उठाना है, तुम्हें भी अपनी गाली गलौज पे नहीं उतरना है, तुम्हें भी बुरी बातें नहीं कहना है। तुमको क्या करना है? सब्र करना है। सब्र क्या चीज है? ये बहुत जामे अल्फाज है। सब्र ये है कि तुम नेक काम करने में जो तकलीफ आएगी उसको तुम्हें बर्दाश्त करना है, और जो बुरे काम से जो जिसकी आदत थी तुमको, तुम उससे जब रुक जाओगे और कुछ तकलीफ होगी उसमें तुमको बर्दाश्त करना है। और जब नेक काम करने में तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तुमको उसको बर्दाश्त करना है। तो ये नेक काम करने में जो मुसीबत आई इसमें तुमको सब्र करना है और क्या करना है? तकवा इख्तियार करना है, अल्लाह की रजा के लिए जीना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके से तुमको जीना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये बहुत हिम्मत का काम है। मतलब ऐसे इंसान की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिम्मत अफजाई की बात की। कहता हूँ 10-13, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या करें हिना बाजी? कल ले लें क्योंकि इसका हक भी अदा नहीं हो पाएगा। 200 आयतें हैं और अभी 187 पे ही हम लोग पहुंचे।